کہ یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان اگر نہ بنتا، مسلمان تقسیم نہ ہوتے، اتنے لوگ جو ہے وہ قتل و غارت نہ ہوتا، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قائد اعظم پہ ہے. قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا؟ قائد اعظم نے جو پاکستان کے لیے جدوجہد کی ابھی بات بھی ہو رہی تھی، انہوں نے ساری پولیٹیکل جدوجہد کی، اور بالکل یہ درست ہے کہ ایک قطرہ خون بہائے بغیر انہوں نے اپنا مقصد حاصل کیا. 3 جون 1947 کو جس دن پاکستان کا اعلان کیا گیا، ایک مسلم لیگ کا شخص بھی جو ہے وہ شہید نہیں ہوا. شہادتیں ہوئی ہیں بعد میں مائیگریشن میں، لیکن 3 جون 1947 تک یا پاکستان موومنٹ تک یا ایون ڈائریکٹ ایکشن جب انہوں نے کیا تو کوئی شخص بھی جو ہے وہ خود جیل نہیں گئے، ان کے باقی لیڈرز بھی جیل نہیں گئے. اب یہ ٹھیک ہے کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ نے الگ وطن کا مطالبہ کیا، اس کی بنیاد پہ 1946 کے الیکشنز ہوئے. اس سے پہلے برطانیہ نے ہندوستان کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے آخری کمیشن بھیجا تھا. تاریخ اس کو کابینہ مشن کے نام سے، کیبنٹ مشن کے نام سے جانتی ہے. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بجائے پاکستان بننے کے، ہندوستان کو تقسیم کرنے کے، ہم اس کے 3 گروپ بنا دیتے ہیں، اے بی سی، اور ان تینوں گروپس کو جو ہے وہ بہت زیادہ خود مختاری ہوگی صوبائی، اور یہ رہے گی ایک وفاق کے تحت، اور 10 سال کے بعد اگر یہ چاہیں تو یہ انڈیپینڈنٹ بھی بن سکتے ہیں. یعنی پاکستان کا مطالبہ دستبردار ہونا تھا. قائد اعظم پاکستان کے مقابلے سے دستبردار ہو گئے تھے. الیکشن جیتنے کے بعد 1946 کا الیکشن جیت گیا اسی بنیاد پہ، لیکن قائد اعظم ودرا کر گئے جب یہ تجویز آئی، اور کانگریس بھی ودرا کانگریس نے کہا ٹھیک ہے. بہترین مسئلے کا حل ہو رہا تھا، لیکن یہ سارے ہسٹورین جانتے ہیں کہ اس کو سبوتاژ کس نے کیا. جس نے اس گروپنگ اسکیم کے مسئلے کو، کیبنٹ مشن پلان کو سبوتاژ کیا، اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے برِ صغیر میں قتل و غارت کی، اور وہ ذمہ داری ہوتی ہے جواہر لال نہرو پہ. 10 جولائی 1946 کو نہرو نے پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آئین ساز اسمبلی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، لیکن اس کے بعد جب ہم اس میں تبدیلی کے لیے آزاد ہوں گے، اور اس نے کہا تھا میجورٹی ول رول. اور اسی چیز کو جو کانگریس کے صدر تھے ابوالکلام آزاد، اس نے نہرو کی تاریخی غلطی قرار دیا. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ ذمہ داری نہرو پہ، یہ پٹیل پہ اور کانگریس کی قیادت پہ آتی ہے. قائد اعظم پہ ایسی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. اور قائد اعظم جو ہے وہ آخری وقت تک جو ہے وہ گروپنگ اسکیم، اور بلکہ جب پاکستان بنا بھی انہوں نے کہا جی کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے لیے چارہ کار نہیں تھا. تو یہ 3 کنفیوژن سے قائد اعظم کے جو ہمارے اکثر ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میں ان کو ایڈریس کرنے میں اپنی کوشش میں ہو سکتا ہے کامیاب ہوا ہوں. باقی آخری بات، قائد اعظم زیارت میں تھے آخری دنوں میں، ستمبر میں آپ کو پتا ہے وہاں سردی شروع ہو جاتی ہے. قائد اعظم کو وہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو وہ ہسپتال میں جو ان کو پہننے کے لیے وہ پجامے دیتے تھے جو کاٹن کے بنے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹرز نے کہا جی کہ آپ کے لیے ہم اونی پنجاب میں منگواتے ہیں، یہاں پہ سردی شروع ہوگی. تو قائد اعظم نے کہا کہ جو ہاسپٹل میں سب کو مل رہے ہیں مجھے وہی ملنے چاہیے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے لیے جو ہے نا وہ اونی پجامے خریدنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں. تو قائد اعظم نے کہا listen doctor, take my advice, whenever you spend money on anything, think twice whether it is necessary in fact, whether you can do without it or not. میں چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ ہمارے ہر سرکاری آفس میں ہونے چاہیے. جب بھی ہم ٹیکسز کا پیسہ لگاتے ہیں، ہماری حکومت لگاتی ہے، اس کے پیش نظر یہ قائد اعظم کا فرمان ضرور ہونا چاہیے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.